شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میری طرف سے میرے سب لسنرز کو، میرے سب سننے والوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے رہائشی ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طلحہ سید شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کی نانی اماں نے ہمیں سنائی تھی۔ نانی اماں کو اللہ جنت نصیب کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں، مگر یہ کہانی نانی اماں کے بابا کی ہے، یعنی ہمارے پرنانا کی۔ میری جو نانی اماں ہیں وہ لوگ آزاد کشمیر کے ایک علاقے باغ اس علاقے کا نام ہے، اور وہاں کے ایک گاؤں کے رہائشی تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری نانی اماں 10 سال کی ہوا کرتی تھیں۔ وہ بتاتی تھی اس دور میں ٹرانسپورٹ بالکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو پیدل جا کر کھانے پینے کی چیزیں لانا ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے جو والد صاحب تھے، ہم لوگوں کے پرنانا، انہوں نے گندم پسوانے کے لیے گاؤں کی جو چکی تھی وہاں جانا تھا۔ اس دور میں علاقے کی ایک ہی چکی ہوا کرتی تھی جہاں پر دور دور سے لوگ اپنے گندم لے کر آیا کرتے تھے، ویٹ لے کر آیا کرتے تھے اس کا آٹا بنوانے کے لیے۔ جو ان کے والد صاحب تھے وہ بھی گندم پسوانے کی غرض سے اپنے گھر سے صبح ہی نکل پڑے۔ صبح 8 بجے کے قریب وہ اپنے گھر سے نکلے، پیدل اس چکی تک جانا تھا۔ راستے میں بہت گھنا جنگل کا راستہ بھی آتا تھا۔ ظہر کی نماز کے پاس وہ پہنچے چکی پر۔ وہاں پر جا کر جب آٹا پسوانا شروع کیا تو شام ہو گئی، تقریباً مغرب وہیں پر ہو گئی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ کافی زیادہ لوگ دور دور علاقوں سے اور گاؤں سے وہاں پر گندم کو پسوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جو ہی میرے پرنانا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، تو وہ جو چکی والا تھا ان سے یہ کہنے لگا کہ جنگل کا علاقہ ہے، بہت پرسرار جگہ ہے، تمہارا گھر بہت دور ہے، تم ایسا کرو ابھی مت جاؤ، یہاں پر رات رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ جس پر میرے پرنانا نے یہ کہا، نہیں، مجھے رات کو ہی گھر جانا ہوگا، کیونکہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور بہت زیادہ بہادر انسان تھے۔ انہوں نے صرف چکی والے سے یہ کہا کہ مجھے حفاظت کے طور پر کوئی چیز دے دو، کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی جانور وغیرہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو میرے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ اس چکی والے نے انہیں ایک کلہاڑی دے دی۔ اب نانا ابو نے وہ جو گندم پسوائی ہوئی تھی اس کا وہ جو آٹا بنا ہوا تھا اٹھا کر اپنا سفر شروع کر دیا۔ رات کے 11 بجے کے قریب ان کا گزر اس جنگل میں سے ہوا۔ جب وہ وہاں سے گزرنا شروع ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں کوئی پھینک رہا ہے۔ نانا ابو کو ڈاؤٹ تو ہو گیا کہ جس طرح کا یہ ویرانہ ہے، جس طرح کی یہ سنسان جگہ ہے، یہاں پر جنات میرے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت تو ضرور کریں گے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو کنکریاں تھیں ان پر غور نہیں کیا، ان کے پاؤں پر چبھ بھی رہی تھیں۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ان آوازوں پر بھی غور نہیں کر رہے تھے، بس سیدھا چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک درخت کی بیک سائڈ سے ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی ایک غیر مرئی مخلوق جو کہ عورت کے روپ میں تھی، جو کہ چڑیل کے روپ میں تھی، ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ نانا ابو نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کے ہاتھ میں جو کلہاڑی تھی انہوں نے اس کے سر پر دے ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کرتی، وہ جو کلہاڑی تھی انہوں نے اس کے سر میں دے ماری۔ جو ہی اس کے سر میں وہ کلہاڑی لگی، وہ اس کے سر کے اندر تک اترتی گئی، اور وہ ایک دم سے چیخیں مارتی ہوئی، ان کو گالیاں دیتی ہوئی جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ نانا ابو نے فوراً سے اپنا وہ جو گندم پسوائی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور سیدھا چلنے لگ گئے۔
ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بار بار اونچا اونچا یہی روتی ہوئی عورتیں کہہ رہی تھیں تم نے ہماری بہن کو مار دیا، لیکن وہ ان کے قریب اس لیے نہیں آ پا رہی تھیں، ان کے پاس ایک تو ان کی وہ کلہاڑی تھی اور وہ لوہا تھا، اس ڈر کی وجہ سے اب وہ ان کے قریب نہیں آ رہی تھیں۔ نانا ابو تقریباً آدھی رات کے قریب گھر پہنچے اور یہ سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بتایا۔ جب صبح ہوئی تو نانا ابو نے اپنی اس کلہاڑی کو دیکھا جا کر، تو اس کے اوپر اس چڑیل کے بال لگے ہوئے تھے، سر کے بال سارے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ نانی اماں نے بھی جب دیکھا، نانی اماں نے بھی جب دیکھا اور نانی اماں نے بھی جب دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر نانا ابو نے پھر گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو وہ کلہاڑی دکھائی جس کے اوپر وہ چڑیل کے بال لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کبھی بھی اتنی رات کو اس جنگل کے راستے سے نہیں جائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے پر نانا ابو کی ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کی نانی اماں سنایا کرتی تھی۔ بہت شکریہ تعالیٰ آپ کا۔ اللہ آپ کی نانی اماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کے پیرنٹس کو آپ کے سر پر سلامت رکھے۔ لسنرز، جو دور دراز گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تو ہوتا ہی ہے، اس سے ہم لوگ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جو جگہ ویران ہے جہاں پر انسان نہیں بستے وہاں پر جنات بستے ہیں، اور جب رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو کوئی اکیلا انسان ایسے راستوں سے گزرے تو وہ جنات اس کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ گاؤں کے رہائشی ہیں۔ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے منڈی بہاولتین کی طرف ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو واپسی پر کافی زیادہ دیر ہوگی۔ ہم لوگ جس جگہ پر شکار کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ ہم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کی غرض سے ہم لوگوں کے گاؤں سے آگے ایک جنگل کا علاقہ تھا، وہاں پر ہم لوگ گئے تھے۔ وہاں پر اکثر ہم لوگ جایا کرتے تھے، لیکن ڈے ٹائم جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ جو ہم لوگوں کا یہ پروگرام بنا وہ اچانک ہی بن گیا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا اور ہم لوگ شکار کی غرض پر چلے گئے۔ ہم لوگ 5 دوست تھے اور ہم لوگوں کے پاس 3 گھوڑے تھے۔ دو لڑکے ایک گھوڑے پر، 2 لڑکے ایک گھوڑے پر اور میں اکیلا اپنے گھوڑے پر تھا۔ ہم لوگ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے کافی زیادہ آگے نکل گئے۔ ہم لوگوں نے جہاں پر شکار کرنا تھا وہاں پر ہم لوگوں نے شکار بھی کیا، وہاں پر کافی زیادہ ٹائم بھی سپینڈ کیا، اور ایک جگہ پر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے کیمپنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہیں پر بالکل وہ ایک گھنا جنگل کا علاقہ تھا، وہاں سے ہم لوگوں نے جو سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ جمع کی اور آگ جلا کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے۔ بہت شدید ٹھنڈ نہیں تھی لیکن سردی کا موسم تھا، نومبر کی راتیں تھیں۔ ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جو بھی شکار کیا تھا وہ سارا ہم لوگوں کے پاس ہی تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے جو گھوڑے تھے، ہم لوگوں نے وہ گھوڑے ایک درخت کی سائڈ پر باندھے ہوئے تھے اور خود ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی زیادہ روشنی محسوس ہو رہی تھی ہم لوگوں کی سائڈوں پر اس آگ کے چلنے کی وجہ سے۔ ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ اب اندھیرا کافی زیادہ بڑھ رہا تھا۔ جس وقت ہم لوگوں نے کیمپنگ سٹارٹ کی تھی ابھی اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، لیکن وہاں پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو کافی دیر ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے جو گھوڑے ہیں وہ کچھ ڈسٹرب ہیں، یعنی وہ گھوڑے اس طرح سے پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے۔ ان کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ اونچا۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ پتہ نہیں ایک دم سے گھوڑوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی آوازیں کیوں نکال رہے ہیں جیسے ان کو کوئی چھیڑ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے شاید وہ ڈر رہے ہوں، تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہوں۔ ایک دم سے ایک گھوڑے کی بہت زیادہ چیخنے کی آواز آئی جیسے اس پر کوئی چیز حملہ کر رہی ہے۔ ہم لوگ بھی کافی زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے وہ جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور اس طرف بھاگے۔ وہ بالکل ہمارے قریب ہی تھے، بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھوڑے کے قریب گئے جہاں پر وہ گھوڑے تھے، 2 گھوڑے ایک طرف باندھے ہوئے تھے اور میرے والا گھوڑا بالکل ساتھ ہی درخت تھا جہاں پر باندھا ہوا تھا۔ اب جو میرے والا گھوڑا تھا
وہ گھوڑا اس طرح سے اچھل رہا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے اگلے دو ٹانگیں اور پاؤں ہیں وہ کسی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہی اس طرف لائٹ کی، وہ جو آگ جل رہی تھی اس کی روشنی اس طرف کی، تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک بہت زیادہ بڑے وجود والا کالے رنگ کی کوئی چیز ہے جو اس گھوڑے کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، بار بار اس کو جس طرح سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو لگا شاید یہ ریچھ وغیرہ کوئی ہوگا، کیونکہ جنگل کا علاقہ تھا اور اس کا جو اس کی جو باڈی تھی وہ بھی ریچھ کی طرح ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ایک دم سے اس کی طرف یوں آگ پھینکنا چاہی اور اس کو بھگانا چاہا کہ یہ جانور ہوگا تو ڈر جائے گا۔ ہم لوگوں کے پاس ہتھیار تو تھے ہی، پسٹلز تو ہم لوگوں کے پاس تھیں اپنی، تو ہم لوگوں نے ایک دم سے، میرے ایک دوست نے فوراً سے پسٹل نکالی اور ایک فائر کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ڈر جائے گا۔ ابھی اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر فائر کرتے، باقاعدہ وہ جو چیز تھی اس نے ہم لوگوں کے سامنے گھوڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر بہت دور پھینکا اور اس کے اوپر بہت زوردار چھلانگ لگا کر اس کو دور پھینک کر اس طرف چلی گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ آگے مت جاؤ، یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ہم لوگوں کے پاس شکار کا گوشت بھی تھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب وہ جو باقی گوشت کچھ دوسرے گھوڑوں کے اوپر بھی تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا، وہ بھی وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے گھوڑے کھولے، جیسے جیسے ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگوں نے گھوڑے بھگانا شروع کر دیے۔ ہم دو لڑکوں کے ہاتھ میں وہ جلتی ہوئی لکڑیاں بھی تھیں۔ اس آگ کی وجہ سے اس مخلوق نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا۔ ہم لوگوں کا پیچھا وہ ضرور کرتی رہی، بہت خوفناک آوازیں ہم لوگوں نے سنی، بہت چیخو پکار ہم لوگوں نے سنا۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کس ایریے میں نکل گئے تھے، آگے سے وہ کون سا علاقہ تھا، وہ کون سا گاؤں تھا جہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ ہم لوگ جب پہنچے تو ہم لوگوں کو کچھ آبادی نظر آئی، ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس آبادی کی طرف گئے، وہاں پر ایک گھر تھا، اس کو ہم لوگوں نے دستک دی، ان سے مدد مانگی، ان کو ساری بات بتائی۔ پہلے وہ لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھے کہ ہم کوئی ڈاکو ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی حالت اس ٹائم ایسی ہوئی تھی، دوسرا ہم تھے گھوڑوں کے اوپر۔ ہم لوگوں نے انہیں بڑا یقین دلایا کہ ہم لوگ اس طرح سے پھنس گئے تھے جنگل میں، تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ جس پر ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو گھنا جنگل ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات اور آفتوں کا بسیرا ہے، رات ہوتے ہی وہ بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں کہ گاؤں کے اس علاقے سے بھی اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ تم لوگوں کی زندگی تھی یا یہ آگ تم لوگوں کے پاس تھی جو تم لوگ بچ گئے ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا، ہم لوگ اکثر یہاں پر شکار کی غرض سے آتے ہیں، ہمیں کبھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد وہ غیر مرئی مخلوقات بہت خوفناک آوازیں نکالتی ہیں اور مختلف جانوروں کے روپ میں ہم لوگوں کے گاؤں تک بھی آتی ہیں، اس لیے ہم لوگ بحفاظت اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں اور آگ جلا کر رکھتے ہیں کہ وہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کی جان بچ گئی اور ہم لوگ وہاں سے نکل گئے، لیکن مجھے اپنے گھوڑے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ اگلے دن رات ہم لوگوں نے وہیں گزاری، کیونکہ واپسی کا تو کوئی چارہ تھا نہیں، نہ ہی ہمیں راستے کا پتہ تھا۔ بہت اچھے اس گاؤں کے لوگ تھے، وہ سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے، ایک گھر میں ہم لوگوں کا اسٹے تھا، ہم لوگ وہاں پر رکے، بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بزرگ بھی تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ہمیں دم وغیرہ کیا۔ میرا ایک دوست تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس چیز کا تھوڑا سا اس کے اوپر اثر ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا اس کو کچھ نظر آتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر چیخیں مارنے لگ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ پانی دم کر کے دیا، اس کو وہ پلایا، ہم لوگوں کو بھی انہوں نے دم کیا، ہم سب کو تقریباً بخار ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر صبح ہم لوگوں نے واپس آنا تھا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہمیں ایک قرآن پاک دیا کہ یہ اپنے ساتھ لے کر اس جنگل سے گزرو، کیونکہ ایک دفعہ تم لوگ حملے کی زد میں آ چکے ہو، ایسا نہ ہو وہ دوبارہ تم لوگوں کو ڈرائیں۔ جب ہم لوگ صبح واپس جنگل کے راستے سے گزر کر جا رہے تھے، میرا بہت دل تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو جا کر دیکھوں۔ وہ مر تو گیا تھا، کیونکہ جیسے اس نے اٹھا کر پھینکا تھا شاید میں اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ سکتا، لیکن میرے دوستوں نے کہا نہیں، ہم لوگ اس سائڈ پر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو ایک راستہ بتایا تھا کہ اس راستے سے جاؤ، وہ جنگل سے ہٹ کے راستہ تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کبھی بھی میں نہیں بھول سکتا وہ رات، کبھی بھی میں وہ سب نہیں بھول سکتا، وہ بہت خوفناک تھا۔ آج بھی کبھی یاد آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اور اپنے گھوڑے کو آج کے دن تک میں یاد کرتا ہوں۔ وہ بہت پیارا تھا اور میں اس کو بہت زیادہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ عمران، آپ کا بہت شکریہ۔ لسنرز، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا،
کچھ انسان بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے پیٹ اس طرح سے رکھتے ہیں، کیونکہ لگاؤ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ۔ لیکن زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی شکار کرنے جاتے ہیں، ظاہر بات اب شکار جنگل کے علاقے میں ہی ہوتا ہے، کسی عام جگہ پر تو شکار ہوتا نہیں ہے، تو پلیز بحفاظت جایا کریں، اپنے پاس قرآن پاک سورۃ یاسین ساتھ لے جایا کریں، اور رات ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آیا کریں، کیونکہ جب آپ لوگوں کے پاس کچا گوشت ہوتا ہے تو غیر مرئے مخلوقات اگر اس جگہ پر ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حملہ نہ کریں۔ اپنی جان کی حفاظت خود کیا کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنات کے ایسے خوفناک حملوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ سٹوریز فیک ڈالتے ہیں یا آپ روز سٹوری کیسے شیئر کرتے ہیں۔ یہ وہ میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، میرے چینل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کو اس طرح سے کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جہاں سے بھی سٹوریز لیتے ہیں، وہ جہاں سے بھی سنتے ہیں، وہ جہاں سے بھی لاتے ہیں، وہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ وقاص آپ کا۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں راولا کوٹ کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہم لوگوں کا گاؤں ہے، لائن آف کنٹرول کے ساتھ وہ ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ وہاں پر ایک ایسی فیملی تھی جہاں پر ان لوگوں کو کچھ یہ واٹر ایشو تھا، لائک ان کے گھر میں کچھ پانی کا پرابلم تھا، کچھ پانی کے پائپ ان لوگوں نے ٹھیک کروانے تھے، اور جہاں سے ان کی وہ سارا نظام تھا پانی آنے کا وہ کچھ ڈسٹرب تھا۔ ان لوگوں نے وہ سارا سیٹ اپ ایک نیو طرح سے ایک نئے طریقے سے کرنا تھا، تو ان لوگوں نے اس کی ریپیئرنگ اور نئی انسٹالیشن سٹارٹ کروا دی۔ اب وہ جو انہوں نے کام شروع کروایا تھا وہ ان کے گھر سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا۔ جو وہاں پر پلمبر اور وہ جو مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں، جب انہوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہونا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ان کو باقاعدہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کو یعنی ان کی چیزیں چھیڑ دیتا ہے، ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ وہ جو ایک مزدور تھا جو مین وہاں پر کام کر رہا تھا، وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھا اور ڈرا ہوا بھی تھا کہ نظر کچھ نہیں آتا، لیکن یہ معاملات بڑے عجیب ہیں۔ خیر اس نے جیسے کیسے وہ کام کمپلیٹ کیا۔ اب وہاں پر جب ان لوگوں کا وہ پانی کا نظام ٹھیک ہوا، وہ پانی ان کے آنے لگ گیا، جو گھر کے ان کے ٹینکی تھی یا وہ جو ان کے پائپ تھے، پائپ لائن تھی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ آئے دن خراب ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں نے پھر اس مزدور کو دوبارہ بلایا اور یہ کہا کہ تم نے کام ہی نہیں ٹھیک کیا، تم نے یہ کام صحیح طرح سے نہیں کیا، یہ بار بار خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار ٹھیک کر کے جاتا تھا اور بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کوئی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ کوئی خراب کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو خراب کون کر رہا ہے۔ ایک رات ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ خود پہرا دیں گے، جس طرف ہم لوگوں نے یہ سارا پروجیکٹ پلانٹ کروایا ہے، یہ سارا نئی چیز بنوائی ہے، ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر آتا کون ہے اس کو خراب کرنے۔ جو ہی ان لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ پہرا دیا تو ان لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑے قد کا کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کا چہرہ بھی بہت خوفناک ہے، اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، اور وہ اس طرح سے سپارک کرتی ہیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ باقاعدہ ان پائپس کو چھیڑتا ہے اور توڑتا ہے اور بار بار ان کو خراب کر دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ ان لوگوں نے ایک اللہ والے تھے، ان سے رجوع کیا اور پوچھا کہ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے باقاعدہ، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ سے وہ سارا کچھ ہٹا لیں، وہاں پر جنات ہیں، وہاں پر ان کی رہائش ہے۔ آپ لوگوں نے ان کی جگہ پر جا کر اپنا سیٹ اپ بنا دیا ہے، اب وہ تنگ ہو رہے ہیں، وہ نیک جنات ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن آپ کو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ پھر ان لوگوں نے اس جگہ سے وہ سارا ریموو کروا کے دوبارہ جہاں پر تھا پہلے سب کچھ وہیں پر کروایا، اور دوبارہ اس جگہ پر کبھی بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں، یہ بھی کافی پرانی کہانی ہے کشمیر کے ایک گاؤں کی۔ وہاں پر ایسا تھا کہ کچھ لڑکیاں اسکول پڑھا کرتی تھیں، گاؤں کی لڑکیاں تھیں، اور جب وہ واپس آتی تھیں تو راستے میں ایک بہت بڑی ندی نالا تھا۔ اکثر وہاں پر چھٹی کے ٹائم جب ساری اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔
ان کو گھر والے بہت زیادہ منع کرتے تھے کہ جب تم لوگ واپس آتی ہو، ایک تو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں پر اس ندی نالے پر مت رکا کرو، تم لوگ ینگ ہو، تم لوگوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ مگر لڑکیوں کی وہ باتیں سنتی نہیں تھی، ہر روز ان کی اب ایک روٹین بن گئی تھی وہاں پر بیٹھ کر گپے لگانا، اس جگہ کو، اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنا۔ گھر والے بھی اب یوز ٹو ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے اب بات نہیں ماننی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ وہ لوگ واپسی پر اسی ندی پر بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک لڑکی نے یوں ہی اپنے بال کھولے اور اس کے پانی کے ساتھ واش کرنے لگ گئی۔ جو ہی اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کو اپنا سر بہت زیادہ بھاری محسوس ہونے لگ گیا اور ایک دم سے وہ چیخیں مارنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری لڑکیاں بہت زیادہ ڈر گئیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ گاؤں والوں کو بلا کر وہاں سے اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ جب گھر لے کر گئے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی جیسے اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی آ رہا ہے، اور بار بار اپنا سر پکڑ کر جھٹکتی تھی جیسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا، ایک اللہ والے سے رجوع کیا۔ جب وہ آئے، انہوں نے دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک شرارتی جن نے اپنا اثر کیا ہے، وہ اس پر عاشق ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایک تو ینگ تھی، دوسرا دوپہر کا ٹائم تھا، تیسرا وہ ندی نالا تھا۔ وہاں پر بال کھول کر جو ہی یہ دھونے لگی ہے، وہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا، اس لڑکی پر پڑھائی باقاعدہ شروع کی گئی، اس کے سر کے اوپر کچھ لکھ کر ایک پٹی سی اس کے ماتھے کے اوپر باندھ دی گئی کہ وہ جن اس کو بار بار ستائے نہ، تنگ نہ کرے۔ کافی عرصہ اس لڑکی کا علاج چلا، 2-3 مہینے۔ اسکول جانا بھی چھوٹ گیا اس کا، بہت بیمار رہی۔ پھر باقی لڑکیوں کو بھی سبق ملا اور ان لوگوں نے کبھی دوبارہ وہاں پر نہیں گئی۔ پھر کافی ٹائم کے بعد وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ یہ کچھ کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جو لوگ بھی بڑوں کی باتیں نہیں سنتے، جو لوگ بھی ان کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی ہر بات کو سننا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ ایک اور چیز، نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں، قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھا کریں اور اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں۔ آیت الکرسی، چاروں کل، درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم رکھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ ہمیں نہ دکھنے والی مخلوق کے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔